کسی کو اپنی خدمت کے لیے چنتا ہے تو یاد رکھیں خدا جب سلیکٹ کرتا ہے تو اس کو ایک خاص ذمہ داری دیتا ہے۔ جس طرح خدا کے خادم جب چنے جاتے ہیں، جب اس بات کے لیے آرڈین ہوتے ہیں کہ وہ خدا کی خدمت کریں گے، تو یاد رکھیں کہ خدا ایک بڑی ذمہ داری جو ہے وہ اپنے خادموں کو دیتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے مجھے دیانتدار سمجھ کر جو ہے وہ خدمت بخشی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں اسی بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ خاص طور پر یہ جو گفتگو ہے یا یہ جو خادم ہوتے ہوئے میں جو بات کرنے لگا ہوں، یہ خاص طور پر خادموں کے لیے ہے۔ عام لوگ بھی اس کو سن کر اس سے برکت پا سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، بلیس کرے۔ ہماری قوم، ہماری جو کلیسیا ہے، اس کے حالات گراؤنڈ پر اوپر سے وہ کیا ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جب ان کو ہم نزدیک سے دیکھتے ہیں، ملتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، تو ان کے حالات انتہائی ہر لحاظ سے بہت خراب ہیں۔ لیکن ایک جگہ پر مجھے ایک ریفرنس ملا، وہ ریفرنس آج آپ کے سامنے پڑھ کر آپ کے ساتھ کچھ باتیں جو ہیں وہ بانٹنا چاہتا ہوں، اور میں یہ جانتا ہوں کہ ضرور جب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو اسی خیال میں جو میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں آپ کو بہت کچھ سیکھنے میں ملے گا۔ حزقیل کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر 22واں باب اور اس کی 26ویں آیت کے اندر خدا کا کلام فرماتا ہے، اس کے کاہنوں نے میری شریعت کو توڑا اور میری مقدس چیزوں کو ناپاک کیا۔ اب یہ کاہن جو شریعت کے دور میں یا پرانے عہد نامہ میں جو کاہن ہمیں نظر آتے ہیں، یہ وہی کام کرتے تھے جو آج خادم کرتے ہیں، یا چرچ کا لیڈر کرتا ہے، یا پاسٹر کرتا ہے، یا وہ کسی بھی خدمت پر مامور ہو سکتا ہے، وہ کرتا ہے۔ اس وقت کاہن ان سارے سسٹم کو دیکھتے تھے، اس کا سسٹم الگ تھا، وہ ایک الگ تعلیم ہے یا الگ ایک بحث ہے، لیکن کام وہی کر رہے ہیں جو اس وقت ہو رہا ہے۔ کلام کہتا ہے اس کے کاہنوں نے میری شریعت کو توڑا، یعنی شریعت لا جو ہے وہ کاہنوں کے پاس ہے، پڑھنے کے لیے بھی، سمجھنے کے لیے بھی اور سمجھانے کے لیے بھی۔ سب سے پہلے تو وہ کہتا ہے کاہنوں نے اسے توڑ دیا اور میری مقدس چیزوں کو ناپاک کیا ہے۔ انہوں نے مقدس اور عام میں کچھ فرق نہیں رکھا۔ کلام کہتا ہے انہوں نے خود ہی جو ہے وہ مقدس اور عام میں کچھ فرق ہی نہیں رکھا، اس دونوں کو مکس اپ کر دیا۔ اور آگے لکھا ہے نجس اور طاہر میں امتیاز کی تعلیم نہیں دی، یعنی کاہنوں نے کس طرح سے شریعت کو توڑا، مقدس اور عام میں کچھ فرق نہ رکھ کے، نجس اور طاہر میں امتیاز کی تعلیم نہ دے کے، خدا کہتا ہے کہ میرے جو کاہن ہیں، میرے جو اپنے تھے، جن کے ذمہ میں نے اپنی خدمت کا ذمہ جو ہے ان کو دیا تھا، اور ان کو اس لیے چنا تھا کہ یہ میرے لوگوں کو تعلیم دیں گے۔ پالوس رسول ایک جگہ پر لکھتے ہیں اعمال کی کتاب کے اندر، کہتے ہیں خدا نے مجھے اس لیے چنا ہے کہ میں ان کو ابلیس کے اختیار سے نکال سکوں۔ تو خادم کا اصل کام لوگوں کو اندھیرے سے نکالنا، روشنی کی طرف لے کر جانا اور ابلیس کے اختیار سے چھڑانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر ایک خادم یہ کام نہیں کرتا تو وہ اس ریفرنس پر فٹ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں خدا جو ہے وہ اسے ضرور اس زمرے میں لائے گا جس زمرے میں ان کائنوں کی بات ہو رہی ہے۔ کلام کہتا ہے انہوں نے امتیاز کی تعلیم ہی نہیں دی، میرے شبدوں کو نگاہ میں نہیں رکھا اور میں ان میں بے عزت ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس تعلیم ہے، اس وقت کا کاہن اور آج کا پاسٹر یا آج کا لیڈر، جس کے پاس وہ تعلیم ہے معاشرے کو صحیح سمت لے جانے کے لیے یا معاشرے کو صحیح رکھنے کے لیے کیا کیا اقدامات لوگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، کہاں پر ان کو کس چیز کی اویئرنیس ہے، اگر وہ اس کی تعلیم نہیں دیتے اپنے کسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے یا ان کی ناراضگی کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کی، کہ کہیں لوگ ناراض نہ ہو جائیں، تو یاد رکھیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ آج بھی سچا اور بارحق ہے۔ خدا ایک ہی ہے اور وہی ہے جو شروع سے تھا، وہ ابتدا سے ہے اور انتہا تک رہے گا، اس کا کوئی اور اول اور آخر بالکل نہیں ہے، بلکہ خدا ایک ہی۔ خادم تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لوگ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، خدا ایک ہی خدا ہے۔ اور اگر آج بھی اس نے ہمیں خدمت دی ہے خادم ہوتے ہوئے، تو ہمیں خدا کے کلام کو جیسا لکھا ہے، جس طرح کی تعلیم ہے، جہاں پر نجس ہے وہاں پر نجس کہنے کی ضرورت ہے، اور جہاں پر پاک ہے وہاں پر پاک کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ جس کو جو کچھ سمجھانا چاہیے یا بتانا چاہیے، تعلیم دینی چاہیے، اس کو اسی طرح کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے، بجائے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے۔ جب آپ اس بات کو سامنے رکھیں گے تو ضرور لوگ بھی برکت پائیں گے اور لوگوں کی زندگیوں میں آپ کی خدمت کا اثر نظر آئے گا۔
گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے اور ہمیشہ بلیس رکھے، یسوع کے نام سے آمین.